السلام علیکم۔ آج ہم ایک کہانی کے بارے میں پڑھیں گے جس کا عنوان ہے پرستان کی شہزادی۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دود رہا تھا۔ شہر بھر میں اس جیسی سلائی کوئی نہیں جانتا تھا۔ شہر میں جہاں کہیں بھی کسی نواب یا امیر کی بیٹی کی شادی ہوتی تو جہیز کو جوڑنے اور ٹانگنے کے لیے سیدانی بی کو بلایا جاتا تھا، مگر بڑھاپے میں بڑی بی کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے میں پڑوس کی ایک بیوی نے ترس کھا کر انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ سیدانی بی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے مغلانی کا پیشہ اختیار کر کے اپنا رنڈپا گزارا۔ جوانی میں ہی خوب دولت کمائی لیکن سنبھال نہ سکی۔ یہی وجہ تھی کہ بڑھاپے میں تنگ دست ہو گئیں۔ میر صاحب کے گھر والے سیدانی بی کو مہمان سمجھتے تھے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان سے بھی ہو کر آئی ہے۔ وہاں کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کی جہیز ٹانگنے کے لیے اسے پرستان بلایا تھا۔ سردیوں کی رات تھی۔ سب گھر والے ایک آگ کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سیدانی بی سے پرستان کی سیر کا حال پوچھا شروع کیا۔ سیدانی بی بولی، میں آج تم کو اپنی بیتی سناتی ہوں۔ نواب عضداللہ کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں روزانہ ان کے گھر جاتی۔ ایک دن میرا ان کے گھر جانے کا جی نہ چاہا۔ میں نے جانا موقف کر دیا اور اپنی باورچن بڑی بی سے اپنا پسندیدہ بونٹ پلاؤ پکوایا۔ اتنے میں کسی نے باہر سے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے۔ میں جیسے ہی بیٹھی تھی ویسے ہی سفید چادر سر پر ڈال کر پلکی پر سوار ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں خانم بازار کی بجائے کسی جنگل میں ہوں۔ میں ڈر کے مارے پوچھا کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ایسے میں ہی ایک بے ڈنگی شکل کا آدمی جس کا منہ بکرے کی طرح اور ٹانگیں گدھے کی طرح تھی آیا اور کہنے لگا، پریشان مت ہو، ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ واقعی پلکی ایک عالی شان دروازے پر کھڑی تھی۔ یہاں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک پری آئی اور کہا، بادشاہ اور بیگم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں آگے بڑھی۔ اندر ہزاروں پریاں تھی۔ ایک باغ تھا جس کا ہر درخت سونے کی، چاندی اور زمرد کا تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک سجی سجائی بارداری میں پہنچے۔ نمگیرے کے نیچے یاقوت کے تخت پر بادشاہ بیگم اور ایک 14-15 برس کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بہت ڈری، مگر بادشاہ نے کہا، ڈرو نہیں، ہم شہیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میں دل میں خوش ہوئی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ اتنے میں ہی کھاسا چنا گیا، لیکن نہ روٹی تھی اور نہ سالن، بلکہ ایک ایک کے پودے پھلوں اور پھولوں کے سے لدے ہوئے تھے۔ ایک پھل توڑ کر منہ میں رکھو اور جس کھانے کا خیال دل میں لاؤ وہی مزہ آئے۔ توڑے ہوئے پھل کی جگہ فوراً نیا پھل نکل آتا۔ پانی کا خیال کیا تو یاقوت یا گلاس خود بخود منہ سے آ کر لگ گیا۔ پھر شہزادی کے کپڑے لائے گئے۔ میں نے کہا، آج سو جاؤں، صبح کام شروع کروں گی۔ پرستان میں دن رات نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہی موسم رہتا ہے۔ واقعی میری آنکھیں میں نیند نہیں تھی اور نہ ہی تھکاوٹ کا احساس تھا۔ میں کام میں مصروف ہو گئی۔ میں جلدی کام نپٹانے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے ایک جوڑا تیار کیا تو ہر طرف واہ واہ ہو گئی۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں تیز ہو گئے اور دینوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ پرستان میں وقت کا احساس ہی نہ تھا۔ اگر میں اپنے ہاں کام کرتی تو کم از کم 1 سال کا عرصہ لگ جاتا۔ مجھے پرستان میں اپنا گھر یاد نہیں آیا۔ میں وہاں سے آنے لگی تو بادشاہ نے کہا، شہزادی کی شادی دیکھ کر جانا، مجھے واپس آنے کی جلدی تھی۔ بادشاہ بیگم نے بکرے گدھے جن کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دیں اور پلکی میں نامو اکرام بھی رکھ دینا۔ میں پلکی میں بیٹھ گئی اور پلکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے بادشاہ کا دیا ہوا انعام و اکرام دیکھنا چاہا، مگر اندھیرے میں کیا نظر آیا۔ میں نے ہاتھوں سے ٹوٹلا تو ایک کونے میں کچھ کنکر پتھر محسوس ہوئے۔ میں نے سوچا آخر جن تھے یہاں دغا کر گئے اور مجھے کنکر پتھر تھما دیے۔ میں نے وہ کنکر اور پتھر ایک ایک کر کے پھینکنے شروع کر دیے۔ جلد ہی گھر آ گیا۔ دیوری میں پلکی رہ گئی۔ چراغ جل رہا تھا۔ روشنی میں دیکھا تو پتا چلا کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ کر پھینک رہی تھی وہ ہیرے و جواہرات ہیں۔ بس 2-4 ہی باقی بچے۔ میں نے انہیں اپنا نصیب سمجھ کر رکھ لیا، مگر پہنچی تو دیکھا کہ بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ کر گئی تھی ویسا ہی ہے۔ چاولوں پر ابھی دم نہیں آیا تھا۔ بڑی بی نے کہا، اتنی جلدی واپس آ گئی؟ میں نے دل میں کہا کہ پرستان میں معلوم نہیں کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ میں نے بڑی بی سے کہا، بھوک لگی تھی اس لیے راستے سے ہی واپس آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔